اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آمنہ اور قرآن و حدیث میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ معزز سامعین، اللہ پاک نے ہمیں ایک کتاب ایسی عطا کی ہے جس نے پوری انسانیت کو پستی سے اٹھا کر ثریا پر بٹھا دیا۔ وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن کریم ہے۔ رب کون ہے؟ یہ قرآن نے بتایا۔ خدا کیا ہے؟ یہ قرآن نے بتایا۔ اے انسان تو کس لیے اس دنیا میں آیا ہے؟ یہ قرآن نے بتایا۔ اے انسان تو نے اس دنیا میں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے؟ یہ قرآن نے بتایا۔ معزز سامعین، قرآن سے زیادہ جامع کتاب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ کوئی علم النحو کی کتاب ہے، کوئی علم الصرف کی کتاب ہے، کوئی تاریخ کی کتاب ہے، کوئی فلسفہ کی کتاب ہے، کوئی جغرافیہ کی کتاب ہے۔ یہ ایک موضوع ہے اور یہ ایک معنی ہے، لیکن دنیا میں ایک کتاب ایسی ہے جس میں اللہ پاک نے علم بھی رکھ دیا، جس میں اللہ پاک نے عمل بھی رکھ دیا، جس میں اللہ پاک نے ادب بھی رکھ دیا، جس میں صرف بھی رکھ دی، جس میں نحو بھی رکھ دی، جس میں تفسیر بھی رکھ دی، یہ جس میں تاریخ بھی رکھ دی۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس نے ہم جیسے پستی میں گرے ہوئی انسانیت کو اٹھا کر ثریا پر بٹھا دیا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اس قرآن نے ذلت اور رسوائی میں گری ہوئی انسانیت کو اٹھا کر ثریا پر بٹھا دیا۔ رب حسن والوں کو کوئی نہیں پوچھتا۔ معزز سامعین، حسن والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، جمال والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، دولت والوں کو کوئی نہیں پوچھتا، دنیا دار لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا، تو کس کو پوچھتا ہے؟ اے حبشہ میں رہنے والے بلال کو ہر کوئی پوچھتا ہے۔ بلال کو اونچا کس نے کیا؟ قرآن نے کیا۔ جس کا رنگ کالا ہے اسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، اے بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور اللہ کے نام کو بلند کرو۔ یہ بلندی، یہ شان ان کو کیسے ملی؟ یہ قرآن نے دی ان کو یہ شان، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے، ان ھذا قرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ بھیڑ بکریوں کو چرانے والوں، قیصر و کسریٰ تمہارے قدموں میں آ جائیں گے اگر تم نے اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ معزز سامعین، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں اللہ پاک نے گزری ہوئی قوموں کے بارے میں ہمیں بتایا۔ اگر یہ قرآن کریم نہ ہوتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ پیچھے کیا ہوتا آ رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ ہمیں کن کاموں سے بچنا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں چلنا تھا کہ اللہ نے ہمیں کیا احکام دیے ہیں۔ ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کی ایک بستی میں رہتا تھا اور وہ بستی جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا تھا اور ہم پتھر سے بنی ہوئی مورت کو پوجا کرتے تھے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت بڑا بت چوک میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ صبح اٹھتے اور سب سے پہلے اس بت کو سجدہ کر کے آتے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں زندگی یوں ہی جہالت میں گزر رہی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، ہم صبح اٹھے، اٹھ کر دیکھا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ چوک میں موجود نہیں ہے۔ اشتہار لگوائے گئے، بینر لگوائے گئے کہ ہمارا ایک عدد خدا گم ہو گیا ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں ہماری بستی میں اتنی جہالت تھی کہ ہم اشتہار لگوانا شروع ہو گئے کہ ہمارا ایک عدد خدا گم ہو گیا ہے۔ وہ صحابی رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کچھ دنوں بعد ہمیں پتہ چلا
کہ ہمارا خدا ہمارے گاؤں میں موجود پچھلی سائڈ پر موجود کھیتوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم گئے، جا کر اپنے خدا کو اٹھا کر نلہا کر صاف کر کے ہم نے دوبارہ اسی چوک میں کھڑا کر دیا۔ پھر کچھ دن گزرتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کچھ دن گزرنے کے بعد پھر ہمارا خدا غائب ہو جاتا ہے۔ پھر ہماری بستی اشتہار لگواتی ہے، بینر لگواتی ہے کہ ہمارا ایک عدد خدا گم ہو گیا ہے۔ پھر 2-3 دن بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خدا ہمارے گاؤں میں موجود گندے نالے پر پڑا ہوا ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم گئے، جا کر وہاں سے اپنے خدا کو اٹھایا، نلہایا، صاف کیا اور دوبارہ اسی چوک میں لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر کچھ دن گزرے، کچھ دن گزرنے کے بعد پھر ہم نے جب صبح اٹھ کر دیکھا تو کیا پتہ چلا ہمیں کہ ہمارا خدا پھر غائب ہو گیا۔ پوری بستی پریشان ہو گئی کہ ہمارے خدا کو کس نے اغوا کر لیا۔ تو پھر کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے گاؤں میں جو گندا تالاب ہے، ہمارا خدا وہاں موجود ہے۔ اور جب صحابی فرماتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر ہم نے دیکھا کہ ہمارا خدا اونڈے منہ لیٹا ہوا ہے اور ایک کتا اس کے منہ پر پیشاب کر رہا ہے۔ تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرنا تھا۔ اللہ نے ہمیں یہ سوچنے کی صلاحیت عطا کی کہ اے بندو سوچو، جو ایک تمہارا خدا اپنے آپ کو ایک کتے سے بچا نہیں سکتا، جو تمہارا خدا اپنے آپ کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا، تو وہ پوری انسانیت کو ڈوبنے سے کیسے بچائے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم سارے گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ چلو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اسلام کو قبول کیا، قرآن کو اپنے سینے سے لگایا اور اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر اپنی زندگیوں کو لے کر آئے، تو کیسر و کسریٰ اور خسرو پرویز جیسے بڑے بڑے بادشاہ بھی ہمارے سامنے کامنے لگتے تھے۔ معزز سامعین، آج بھی وہی قرآن ہے، ہم بھی ویسے ہی انسان ہیں، مگر ہمارے اندر کمی کیا ہے؟ ہم قرآن کو ٹائم نہیں دے رہے۔ ہمارے پاس ہر فضول خرافات کے لیے ٹائم ہے، مگر قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے پاس ٹی وی دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، مگر ہمارے پاس قرآن دیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے پاس شاپنگ کرنے کے لیے، فضول کام کرنے کے لیے ٹائم ہے، مگر ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے پاس بازار میں فضول خرچیاں کرنے جانے کے لیے ٹائم ہے، مگر ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہمارے پاس شادیوں میں جانے کے لیے ٹائم ہے، مگر ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ سامعین، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے اور قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی ہمیں قرآن وہی عزتیں دلا سکتا ہے، آج بھی قرآن ہمیں وہی برکات دلوا سکتا ہے، مگر کمی ہمارے اندر موجود ہے، ہم قرآن کو نہیں پڑھتے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن سے محبت کرنے کی، قرآن کو دل لگا کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر لوٹ کر آؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔